پوائنٹ یہ میرا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ آنسر یہ کیا کہ یار تم اس کے لیے احتجاج کرو, میں تمہارے ساتھ اس میں ساتھ ہوں. تم صرف مجھے ایک ایشو سے ہٹا کے صرف مجھے یہ جتانا چاہ رہے ہو کہ اور بھی ایشو ہے. میں نے کہا مطلب اس میں کیا ہے, تم احتجاج کرو, نہ تم خود احتجاج کرو کسی بھی ایشو کے لیے, نہ ہمیں کسی ایشو کے لیے احتجاج کرنے کے دے. پھر کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو پلر ہوتے ہیں, جیسے جوڈیشری ایک پلر ہے, ٹھیک ہے, اس کی بیس پہ بہت ساری چیزیں کھڑی ہونی ہیں. جیسے آج بہت سے نئے ایشوز ہیں کیونکہ جوڈیشری بحال ہوئی, آزاد ہوئی, اس کے بعد ہم ان ایشوز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. ہمارے مائنڈ میں ایک پرسیپشن بنی ہے کہ جو ہے نا شاید سالو ہو سکتے ہیں. شاید جیسے ہمنا جنجوا ایک مسنگ پرسن کی کیس کو لیڈ کر رہی ہیں, وہ جناب سپریم کورٹ کے باہر آج روز وہ مسنگ پرسن کی رول پہنچے, کیوں پہنچے, ایک امید آ گئی ہے نا, ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے. مطلب یہ اس کا مطلب ہے وقت عدلیہ کی بحالی سے بیسکلی ان جنرل ایک بہت بڑا ہوپ پیدا کیا. ٹھیک. اور پاکستان کی میں پہلے بات کرتا تھا, میرے والد صاحب سے بھی بات ہوئی, کبھی کسی اور سے سینئر جن کے جو پکے ہوئے مائنڈ ہو چکے ہیں, جن کا مائنڈ نہیں چینج کیا جا سکتا, تو ان کے ساتھ جب بیٹھے تھے جی پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا, ٹھیک, تو اب کیسا ہوگا. تو اس کے ہونے سے جو بہت زیادہ پازیٹیو چیز ہوئی ہے نا, ہم کبھی ایگزامپل دے سکتے ہیں لیکن یہ ہوا ہے, ہم جب بھی باہر نکلیں گے ہم کر سکتے ہیں. ہوپ کے لیے لوگوں کو, آج میں دیکھتا ہوں ایفکا کے لوگوں کو دیکھتا ہوں اپنے حقوق کے لیے بات چلاتے ہیں. آپ کی میں بات کو آگے لے کے چلوں کہ پاکستان میں کبھی بھی کسی بڑے آدمی کا, صدر ہو یا کوئی سینئر جنرل ہو یا کوئی پرائم منسٹر یا بہت بڑا آدمی, اس کا ٹرائل نہیں ہوا. اور جس دن ہماری عدالت میں انصاف کے ساتھ ان لوگوں کا ٹرائل بھی ہونا شروع ہو جائے گا نا, ہوز ٹو ایور از کرپٹ اور واز کرپٹ, اور جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا کسی بھی وجہ سے. پھر ایک اور میں تھوڑی سی بات, اگلا ایک اور بوسٹنگ اسٹیپ ہوگا. ایک اور میں بات جو کرنا چاہتا ہوں, یہاں پہ پتہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ آپ بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا دیکھیں, اگر جیسے پاکستان میں وار اگینسٹ ٹیرر ہے, اگر کبھی اس میں لیڈرشپ نے یہ سوچ لیا ہوتا کہ وہ ڈمی سی پارلیمنٹ تھی نا, اس ڈمی سی پارلیمنٹ نے ہی فیصلہ کرا لیا ہوتا کہ یہاں جی ہم اس کے ساتھ ہیں, شاید آج تب بھی ہم اتنے کرائسس میں نہ ہوتے. اس ڈمی پارلیمنٹ سے ہی فیصلہ, جو کہ وہ آرام سے کروا سکتے تھے, لیکن وہ ڈمی پارلیمنٹ بھی جاتی تھی کہ ہمارا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جائے گا اگر ہم نے ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر دیا کہ وار اگینسٹ ٹیرر میں ہم ان کے ساتھ ہیں. پھر یہ بات کرتے کہ وہ آپ نے جیسے کہا کہ جو نا پاکستان کو تباہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. وہ میں ایک میں صحیح طرح کوٹ کر رہا ہوں کہ نہیں, شاید اس نے ڈینائی بھی کیا, لیکن ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. وہی جو آپ نے شروع میں بات کی کہ بکریوں کی فوج کو ایک شیر لیڈ کر رہا ہو, تو فوج بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ شیروں کی فوج کو بکری لیڈ کر. تو یہی ہوا کہ اگر وہاں پہ کوئی شیر ہوتا, مطلب میں لیڈر کی ڈیفینیشن, لیڈر میں بہت ساری کوالٹی ہونی چاہیے, کوئی بھی لیڈر میں بہت ساری, لیکن ایک کوالٹی ایسی ہے کہ جو اگر اس لیڈر میں نہیں ہے نا, تو وہ لیڈر کبھی ہو ہی نہیں سکتا. باقی جتنی مرضی کوالٹی کیا وہ ہے, وہ بہادری, شیر والی بات, لیڈ کرنا, حوصلہ, ہمت کہ وہ کچھ اسٹینڈ لے سکے, کوئی حق کی بات کر سکے, کوئی میرا مطلب ہے کوئی ڈفرینٹ اوپینین ریز کر سکے 100 لوگوں میں اکیلا کھڑے ہو کے. یہ میرا اوپینین. آپ دنیا میں چلے 5 بڑے نام لیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا بہت بڑا نام, بہت بڑا لیڈر. مہاتیر محمد کا نام لیں, قائد اعظم, ٹھیک ہے, آپ دور کیوں جائیں, اپنے گھر کی بات. اور پھر آپ بات میں میں تو آگے کنسیڈر کہ چرچل ایک بہت بڑا نام تھا, لیڈ اس نے کیا. موسولینی ڈائریکشن جو بھی تھا لیڈ کیا. لوگ بات کرتے ہیں ہٹلر کی, میں کہتا ہوں اس میں بڑی زبردست لیڈرشپ کوالٹیز تھی. جو بھی ہوا ہے بہت سے جرمن وہ اگر کوئی 2 سے میری بات ہوئی تو کہتے ہیں کہ کیا ایگزامپل دے رہے ہیں آپ, ہٹلر واز لیڈر. میں نے کہا بات یہ دیکھو, یہ بہت نا جرمن, اور وہ آسٹریلین تھا, چھوٹا سا آدمی تھا. جرمن تو بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں, اور اس نے کیا لیڈ کیا کہ جرمنی کو کہاں پہ لے گیا. اور وہ آپ دیکھیں تو لیڈرشپ کوالٹیز تو پھر تھی. آئی تھنک اینڈ ریزلٹ جو بھی تھا اس کی ڈائریکشن تھوڑی غلط ہوگی, لیکن اس کی کوالٹی تھی. لیکن کم سے کم ایم جو اچیو ہوگا نا. اچھا یہاں پہ ہمارے لیڈر جتنا ہی پالیٹیشین ہے, وہ دیکھتے ہیں عوام میں اس وقت کیا چیز مقبول ہے, اس کا نعرہ لگا دیتے ہیں ہم یہ کریں گے, جبکہ کوئی اوپینین بلڈ نہیں کرتا, کسی کا ویژن نہیں ہے کہ جو عوام کے اگینسٹ جا کے نئی بات کرے. ٹھیک ہے, ایک دم میں عمران خان صاحب کو سن رہا تھا, تو وہ بتا رہے کہ جو نا ایسے ایسے جب میں نے پارٹی بنائی تو شروع میں جو نا میں کچھ لوگوں سے میٹنگس کی کہ میرے ساتھ ملو, یہ وہ کہتے جی. کچھ لوگوں نے مجھے پتا کیا جواب دیا, انہوں نے کہا جی آپ جی یہ کیا انصاف کا نعرہ لگایا جی, یہ تو عوام کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو روٹی کپڑا مکان جیسا نعرہ دیں جو عوام پیچھے چل پڑے. ٹھیک ہے, تو میں یہ بات اس ٹائم میں نے سنی نا ان کی, تو مجھے بھی ذہن میں آیا کہ باقی یار یہ تو بڑا مشکل بات تھی اس ٹائم. اور اب لیکن ابھی 13 سال بعد ان کی پارٹی خیر بنی ہے, انصاف, تحریک انصاف نام, بڑا زبردست اور بڑی زبردست ایشو کو ریز کیا. آج ہمیں وہ
امپورٹنٹ پلر تھا جس میں باقی چیزیں کھڑی ہونی ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کو لیڈر ملنے کے لیے, جیسے علی کو میں